ناظرین، دل اپنا پاکستان کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ہما میر اور آپ کو کہتی ہوں خوش آمدید اپنے پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ کیسا چل رہا ہے؟ وینکوور کا موسم تو بہت اچھا ہے، موسم بدل گیا ہے، خزاں آ گئی ہے، ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے، اکتوبر میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے. گزشتہ برس تو 1 نومبر کو برف گر گئی تھی، اور اب اس سال جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر تو میں نے برف دیکھی ہے. میں جا رہی تھی لینگلی تو میں نے دیکھا دور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برف گری ہوئی تھی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بس اب تو برف پڑنے والی ہے. ایسے موسم بدل گیا ہے. ہیٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن کبھی کبھی بس دل کرتا ہے کہ آپ ہیٹر کے آگے بیٹھ جائیں، آتش دان کے آگے نا، جب خاص طور پہ بارش ہو رہی ہو. اور بارش تو ہو رہی ہے، وینکوور میں بہت بارش ہو رہی ہے. اور خزاں کے کلرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، رسٹ، یلو، مرون، براؤن، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور موسم بدل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وینکوور میں جو ہے وہ ایک آج کل جو سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سٹی الیکشنز. جی ہاں، سوک الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے بڑی زبردست کیمپین ہو رہی ہے. جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنی کنویسنگ کر رہے ہیں، اور ان کے سپورٹرز بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. آپ دیکھیں فیس بک پہ بہت، اور ویسے بھی شہر میں ہر طرف ان کے بورڈ آویزاں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے کیا وعدے ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دیکھتے رہیے وینکوور کی جان، دل اپنا پاکستان. ناظرین، دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد. آج خزاں کا موسم ہے، خزاں آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی ہونے والا ہے. یہاں پہ سیوک الیکشن میں کوئی ٹیم آئی ہوئی، یہاں پہ مختلف کینڈیڈیٹ ہیں. یہاں پہ ادھر سے میں شروع کرتا ہوں. اسد سید، نسیمہ اور ٹام گیل اور ان کی ٹیم. یو کین ٹیل می یور نیم. رمیندر تھامس اینڈ Pakistani community and Muslim community at large is here, and they are here to make their presence for. They are here to make their presence in the community. So vote for them, whichever candidate you like. Vote them and their work. So we all welcome all the candidates. You can select or elect anybody. Thank you very much. Assalamu alaikum, brothers. Now the election is almost there. October 20 is the day, and the advanced polling starts on 6. So I will request all my brothers and sisters to come out on those days and vote for us. This is our responsibility, it's a civic responsibility. It will make a difference. So please, October 20th, come out and vote for Asad Sayyed and independent Sare Mutawassi. Thank you. For promoting us, promoting me, and doing a great job promoting the community. And I love Dil Apna Pakistan. I always watch it. Dil Apna Pakistan. Don't forget to vote for Naseema Nasto on October 20th. I will be your strongest voice in City Hall. سرے میں حلال میٹ کے لیے کوسلو حلال میٹ سے رابطہ قائم کیجیے. یونٹ 109-130-3076 ایونیو پر رابطہ قائم کیجیے. 778-816-1000 778-816-1000. حلال میٹ کے لیے ایک ہی نام، کوسلو حلال میٹ. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک ہی نام، سنی ریئلٹر. سٹن ویسٹ کوسٹ ریالٹی کے سنی ریئلٹر سے رابطہ قائم کیجیے. 778-758-2000 778-758-2000 پر رابطہ قائم کیجیے. سنی ریئلٹر آپ کی جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے 778-758-2000. ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں پاکستان کے فورن منسٹر، وہ گئے ہوئے تھے نیو یارک. وہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس میں خطاب کیا. لوگوں نے بہت پسند کیا. اس میں بہت زیادہ جو مثبت بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ تقریر قومی زبان میں تھی، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، اصل ایشوز کیا ہیں. اور اس میں جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جو ہیں، ان کے علاوہ
ڈاکٹر ملیحہ لودھی بھی تھیں. اور اس میں تو بہت اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ کوئی غیر متعلقہ یا غیر ضروری لوگ نہیں گئے تھے. وہ لوگ نہیں گئے تھے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے. صرف واقعی جو کنسرنڈ لوگ ہیں جن کا جانا بنتا تھا وہ گئے تھے. مگر آپ دیکھیں نا جو اس طرح کے فورمز ہوتے ہیں وہاں پر اپنے رشتہ داروں کو لے کے جانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ دس از سم تھنگ ویری گڈ کہ بہت زیادہ کوئی بڑا وقت نہیں تھا, اس میں کوئی غیر متعلقہ لوگ نہیں تھے. Speech itself was very good and it was very well appreciated by everyone, and congratulations Shah Mahmood Qureshi, very well done. Je remercie le ministre en second des Affaires étrangères du Brunei Darussalam de sa déclaration. Je donne à présent la parole à son Excellence Monsieur Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, ministre des Affaires étrangères du Pakistan. محترمہ صدر صاحبہ, معززین خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں محترمہ ماریا فرنینڈا اسپنوزا کو جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کی رہنمائی میں یقیناً اس اسمبلی کو اہداف کے حصول میں تقویت ملے گی. جناب میروسلاو لائجیک کی گزشتہ سیشن کی خوش اسلوب رہنمائی بھی قابل تحسین ہے. ہم معترف ہیں سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کی بے مثل قیادت کے, جس کی بدولت آج اقوام متحدہ کا ادارہ ایک نئے ولولے کے ساتھ ایک نئی جہت کی طرف گامزن ہے. اس موقع پر میں سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کے انتقال پر دلی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آن جہانی کوفی عنان کی اقوام متحدہ کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے روشناس کرانے اور عالمی امن کے قیام کے لیے گراں قدر خدمات ہیں جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. صاحب صدر, 2 ماہ قبل پاکستان کے عوام نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دیا تبدیلی کو, اصلاح پسندی کو اور امور سلطنت کی انجام دہی کے عمل میں بہتری کو. انہوں نے ایک ایسے پاکستان کے حق میں فیصلہ سنایا جو پر اعتماد بھی ہے, درد مند بھی ہے, جو باوقار بھی ہے, بے باک بھی ہے, جو امن پسند بھی ہے اور اصولوں کا پاسدار بھی. ایک ایسا مضبوط پاکستان جو علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ برابری اور باہمی عزت و وقار کی بنیاد پر تعلقات استوار کرے گا, جو عالمی تنازعات کے حل اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا, اور جو نظریاتی یگانگت عہدوں کی پاسداری اور اقوام عالم کے ساتھ مل کر نئی جہتوں کی تلاش اور نئے اہداف کے تعین میں کوشاں رہے گا. لیکن یہ پاکستان ہرگز اپنے قومی مفادات, ریاستی آزادی اور حقوق خود مختاری, عوام اور ملک کی سلامتی کے تحفظ پر کسی قسم کی سودے بازی کا متحمل نہیں ہے. میں آج آپ سے مخاطب ہوں ایک ترقی پذیر ملک کے ترجمان کی حیثیت سے, جس کی حکومت کی اولین ترجیح ہے عوام کی فلاح, اور جو پائیدار امن اور ترقی کے لیے علاقے اور وسیع تر دنیا میں شراکت داری کے لیے محترک ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے اس نئے پاکستان کی ایک نئے ویژن کی داغ بیل ڈال دی ہے. جناب صدر, آج دنیا ایک دو راہے پر کھڑی ہے. وہ بنیادی اصول جن پر عالمی نظام قائم ہے متزلزل دکھائی دیتے ہیں. پروٹیکشنزم, پاپولزم اور آئسولیشنزم کی قوتیں غالب نظر آتی ہیں. یہ ایک باعث افسوس امر ہے کہ برداشت کی جگہ نفرت, منطق کی جگہ قیاس اور قاعدے قانون کی جگہ اندھی بے لگام طاقت کی عملداری ہوتی جا رہی ہے. جہاں دنیا میں ضرورت ہے نئی راہیں, نئے راستے متعین کرنے کی,
وہاں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. جہاں درکار ہیں دوستی کے روابط وہاں نظر آتی ہیں نفرتوں کی فصیلیں. جہاں بازگشت کرتی ہیں آزادی کی صدائیں وہیں گونجتی ہیں جبر کی ندائیں. سامراجیت کی نئی شکلیں اور جہتیں پروان چڑھتی نظر آ رہی ہیں. ملٹی لیٹرلزم اور یونیورسلٹی کی جگہ یک طرفہ اقدام اور قانونیت کی جگہ اسٹریٹجک اور کاروباری مصلحتیں اقوام عالم کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہی ہیں. تجارتی جنگ کے گہرے بادل افق پر نمودار ہیں. موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تنزلی، بیماریوں کے پھیلاؤ، بین الاقوامی جرائم کی روک تھام اور پائیدار ترقی کی راہوں میں نئی مشکلات درپیش ہیں. یہ کہنا غلط نہ ہوگا جناب صدر کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد رائج آئیڈیلزم اور بین الاقوامی اتفاق رائے کی جگہ ایک مبہم عسکری سوچ نے لے لی ہے. یہ امر نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ عالمی امن عامہ کے لیے خطرناک بھی. جناب صدر، مشرقی وسطی کے حالات بالخصوص باعث تشویش ہیں. تاریخی حل طلب تنازعات کے ساتھ ساتھ نئے تفرقات جنم لے رہے ہیں. علاقائی اور غیر علاقائی قوتوں کے متصادم مفادات پہلے سے موجود دراڑوں میں مزید ابتری کا باعث بن رہے ہیں. مسئلہ فلسطین آج بھی اپنی جگہ موجود ہے. جناب صدر، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر حاضر متلاشی ہے ایک قائد، ایک قاعدے، ایک نظریے کا. ناموس رسالت کے معاملہ کو ہی لے لیجیے، جہاں دور حاضر میں دیگر اقوام اور مذاہب کی طرف افہام اور تفہیم، فراست اور رواداری کے جذبات پائے جانے چاہیے، وہیں مہذب اقوام میں ایک بگڑتی ہوئی اور معتصبانہ سوچ پروان چڑھتی نظر آ رہی ہے. حال ہی میں مغرب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کے مقابلوں کا جو منصوبہ بنا، اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی. مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی. ہم OIC اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارموں کی مدد سے تقاضوں میں رواداری، تہذیبوں میں مکالمے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے دوست ممالک اور ہم خیال ساتھیوں کے شانہ بشانہ اس بڑھتی اسلام دشمنی کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے. جناب صدر، اس سال کی جنرل اسمبلی کا موضوع نہایت مناسب اور بروقت ہے. یہ ہماری حکومت کی سوچ اور نظریے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے. I call on the representative of Pakistan. Mr. President, I take the floor to exercise our right of reply to the statement in the general debate earlier today, in which the Foreign Minister of India indulged in an orgy of slander against my country. Her comments towards Pakistan betray the hostility that the Indian leadership has towards Pakistan, hostility that we have endured for 70 long years. Repeating falsehoods year after year does not and cannot conceal or alter the truth. But in her vitriol, India's foreign minister deliberately ignored the core issue of Jammu and Kashmir. So let me be clear, Jammu and Kashmir is not a part of India. It is recognized by the United Nations and the international community as disputed territory. I invite all of you and the Indian Foreign Minister to look at the UN maps. Thus, India's military occupation of the state is illegal. The UN Security Council has, in over a dozen resolutions, decided that the dispute must be resolved by enabling the people of Jammu and Kashmir to determine their own destiny through a UN-supervised plebiscite. India accepted these UN resolutions, but it has avoided implementing them through obfuscation, diversion, deceit, and aggression. India's brutal occupation of Kashmir has killed over 100,000 innocent Kashmiri children, women, and men. Today, that campaign of brutality continues, including the shooting and blinding of innocent Kashmiri children
with pellet guns. Yet every day, these Kashmiri children, women and youth come out on the streets to demand that India get out of occupied Kashmir. India cannot hide behind semantics. Any interstate dispute like Kashmir is by definition an international dispute. If the parties fail to resolve a dispute, the UN and the international community has not only the right, but the obligation to intervene and help to resolve the dispute. In the case of Jammu and Kashmir, that obligation is explicit, since the Security Council has been involved with this dispute since its very inception, and because the Council has prescribed very specifically and precisely how the dispute should be resolved. UN Security Council resolutions do not lapse with time, nor are they overtaken, as the Indian Foreign Minister put it. Law, Mr. President, has no expiry date. Morality has no sell-by date. India's posture is that of the predator. It cannot escape its legal and moral obligation to abide by the resolutions of the Security Council. Any other interpretation will open the door to the logic of force in international relations. India, Mr. President, now also refuses a bilateral dialogue with Pakistan, either composite or comprehensive. The conditions it poses, that first there be an end to violence, begs the question. Violence emanates first and foremost from India's occupation and brutal suppression of the people of Kashmir. Under the circumstances, my Prime Minister has proposed that the Secretary General should appoint a special representative or a special envoy, as several of his predecessors did, to promote the implementation of the relevant provisions of the Security Council resolutions. At the same time, the United Nations should also take steps to investigate India's ongoing and massive violations of human rights in Kashmir, end the impunity enjoyed by India's security forces, lift the draconian emergency laws, and punish those responsible for the war crimes and for the genocide in Kashmir. Mr. President, if the international community wishes to avoid a dangerous escalation between India and Pakistan, it must call on India to halt its provocations and its aggressive actions. It must end the ceasefire violations along the LOC. It must halt its sponsorship of terrorist groups inside Pakistan. Mr. President, India's Foreign Minister has spoken much about terrorism. The UN should actually define terrorism. And in that definition, we should include state terrorism. The state terrorism which the Indian National Security Advisor has boasted is being sponsored by India's spy agencies in my country, in what he called a double squeeze strategy. Pakistan has in its custody an Indian spy, an intelligence officer, Kulbhushan Yadav, who confessed to India's support to terrorist activities in my country. In fact, India has considerable experience in the state sponsorship of terrorism in our region. It has sponsored and perpetrated terrorism and aggression against all its neighbors, creating terrorist groups, destabilizing and blockading neighbors to do its strategic bidding, and sponsoring subversion, sabotage, and terrorism in various parts of Pakistan. All this establishes that India is the mother of terrorism in South Asia. Mr. President, India's proclivity to violence is also no secret. In the 70 years since its independence, India has been engaged in at least over a dozen instances of the use of force and continues to face 17 insurgencies in its own land. It has fought a war with or in each of its neighbors. Mr. President, the Indian Foreign Minister sought to denigrate my country's founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. All I can say about India's current political luminaries is that they belong to a political organization that has the blood of thousands of Muslims of Gujarat on their hands. Today, this so-called democracy is the world's largest hypocrisy. This, Mr. President, is the face of India's democracy. India is ruled by a government in which a racist and fascist ideology
is firmly embedded. The leadership of this government emanates from the RSS, the same extremist group which is accused of assassinating Mahatma Gandhi. It is a government which has appointed a fanatic as the chief minister of India's largest state, whose rallying cry to his mobs was, if one Hindu is killed, we will kill 100 Muslims. It is a government which has allowed the lynching of Muslims. And all this is amply documented by international human rights organizations. Indeed, as one of India's most famous contemporary authors recently said, and I quote, "These horrific murders are only a symptom. Life is hell for the living too. Whole populations, Dalits, Adivas, Muslims and Christians are being forced to live in terror, unsure of when and from where the next assault would come," unquote. And then again, quote, "Much of what is in the air in India now is pure terror, in Kashmir, in other places," unquote. Mr. President, the Indian Foreign Minister spoke about human rights. So let me ask, who is using pellet guns that are blinding unarmed protesters, including children, infants, in occupied Kashmir? Who is violating the fundamental rights, not only of the brave people of Kashmir, but hundreds of millions of Indians? And who is using rape as an instrument of terror, as an instrument of state policy to crush a popular and indigenous movement in the occupied state of Jammu and Kashmir? In conclusion, Mr. President, let me say, Pakistan remains open to resuming a comprehensive dialogue with India to address all outstanding issues, especially Jammu and Kashmir, and to discuss measures to maintain peace and security. But this dialogue must be accompanied by an end to India's campaign of subversion and state-sponsored terrorism in Pakistan. I thank you. ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਨਿਆਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਲੋ ਜੀ ਸੁੱਟਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰਾਣਾ। ਹੋ ਰਾਣਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਊ, ਗੁੱਲੇ ਵਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਹੋ ਰਾਣਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਊ, ਗੁੱਲੇ ਵਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਰਾਣਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਊ, ਗੁੱਲੇ ਵਾਲ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰਾਣਾ। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान में हम आपको वैनकूवर की सरगर्मियाँ दिखाते हैं कि वैनकूवर में क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं। तो हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, उसका नाम है व्हाट्सएप, यानी वो नहीं जो व्हाट्सएप फ़ोन में होता है। व्हाट्सएप मीन्स क्या हो रहा है, व्हाट्सएप, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन वैनकूवर, क्या क्या हो रहा है, हैपनिंग्स, इवेंट्स, वैनकूवर की सरगर्मियाँ। तो देखते रहिए वैनकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। Assalamualaikum, my name is Adaya Koob. I'm Mary Osman. I'm Nabila Jaffer. My name is Ridwan Baksh. And I'm Kabir Kurban. We are the Breathing Room team, a program of the Muslim Food Bank and Community Services. On September 29th, we'd like you all to join us at SFU's Westminster Savings Theatre to watch our second annual film festival. We have been working very hard to present this event to the community. We've gathered talent and film from across the Lower Mainland to show to you. With the help of our students from the Digital Storytelling Program, we believe that the youth isn't just our future, that they hold the present. So come out and join our community as we present you this event. जीवे 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 मेरा सोना पाकिस्तान, कुर्बान इस पे दिल मेरा और बारी मेरी जान। जीवे 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 मेरा सोना पाकिस्तान, कुर्बान इस पे दिल मेरा और बारी मेरी जान। जीवे पाकिस्तान, मेरा सोना पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। सरे में हलाल मीट के लिए कॉस्टलो हलाल मीट से रब्ता कायम कीजिए
यूनिट 109-130-3076 एवेन्यू पर रब्ता कायम कीजिए। 778-816-1000 778-816-1000। हलाल मीट के लिए एक ही नाम, कॉस्टलो हलाल मीट। रियल स्टेट की दुनिया में एक ही नाम, सनी रियल्टर। सटन वेस्ट कोस्ट रियलिटी के सनी रियल्टर से रब्ता कायम कीजिए। 778-758-2000 778-758-2000 पर रब्ता कायम कीजिए। सनी रियल्टर आपकी जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए 778-758-2000।